بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ وظیفہ حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اور بہت ہی مجرب ہے۔ جس نے بھی آزمایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ان کا وہ کام ہو گیا۔ ایسے لوگ جو مسلسل پریشانیوں کا شکار رہتے ہوں اور ہر طرف سے مسائل نے ان کو گھیر رکھا ہو، قدم قدم پر ناکامی ان کا مقدر بن چکی ہو، وہ اپنی جملہ پریشانیوں اور ناکامیوں اور دیگر مسائل کے حل کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کا ورد رکھیں، انشاءاللہ تعالی تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ تیر با ہدف ہے۔ مسائل جتنے بھی ہیں ان کا حل کرنے والی ذات ایک اللہ تعالی کی ذات ہے۔ اس کا یقین دل کے اندر ہو کہ اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کوئی ناممکن نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ خود ہی فرماتے ہیں اونٹ رہے سوئی کا ناکا، سوئی کا ناکا رہے، اونٹ چھوٹا نہ ہو سوئی کا ناکا بڑا نہ ہو، اللہ چاہے اونٹ کو سوئی کے ناکے میں گزار سکتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ فرعون نے کتنی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو جائے، اللہ نے اس کے گود کے اندر پال کے دکھایا۔ نمرود نے کوشش کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلاؤں، لیکن اللہ پاک نے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ مادی اسباب کے ساتھ مقید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت آزاد ہے۔ ہمارے مسائل کو اللہ حل کریں گے، ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کریں گے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ حالات ہمارے لیے اس لیے آتے ہیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یقین غلط ہوگا تو اعمال غلط ہوں گے، اعمال غلط ہوگا تو انسان پریشان ہوگا۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ اللہ پاک کو راضی کریں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ دیکھیں اوپر پھول بھیجیں گے تو پھول آئے گا، پتھر بھیجیں گے تو پتھر آئے گا۔ ایسا نہیں اوپر ہم پتھر بھیجیں اور اس کی جگہ جو نا پھول آ جائے۔ جیسے اعمال ہوں گے ایسے حالات اللہ پاک لائیں گے۔ ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے علی، جب بھی تیری سواری بھٹکنے لگ جائے، جب بھی تیری سواری بے قابو ہو جائے، آپ اپنے اعمال کو ٹٹولنا کہ کون سا عمل تجھ سے بے قابو ہو گیا کہ یہ سواری جو نا بے قابو ہو گئی۔ آج میاں بیوی کے درمیان کیوں نفرت ہے، بچے کیوں نافرمان ہیں؟ اصل وجہ کو تلاش کرنا چاہیے۔ جب اللہ راضی ہوگا، من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ۔ جب اللہ کے ساتھ تم صلح کرو گے اللہ تمہارے مخلوق کے درمیان صلح کر دیں گے، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج کتنے میاں بیوی کے اندر محبت نہیں ہے، وظیفہ بتاؤ۔ اولاد نافرمان ہے، وظیفہ بتاؤ۔ بہو ساس کے درمیان نفرت ہے، وظیفہ بتاؤ۔ یہ صرف وظیفے سے جو نا یہ کام نہیں بنیں گے، وظیفے سے کام بنیں گے یہاں جب اللہ پاک راضی ہوگا۔ ہم نماز نہ پڑھیں اور دعا کریں، حرام کھائیں اور دعا کریں ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ آپ جتنے چاہے وظیفے پڑھتے رہیں، اللہ کو راضی کر کے پھر وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفے ان کی بھی ایک تاثیر ہے، جیسے پانی کی ایک تاثیر ہے، کھانے کی ایک تاثیر ہے، سردی کی گرمی کی تاثیر ہے۔ تو اس لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ پاک کے ساتھ یہ ہمارا گمان ہو کہ کام بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
یہ عہدوں سے، ڈگریوں سے، ان چیزوں سے جو نا ہمارے کام نہیں بنیں گے. ہمارے کام بنانے والا اللہ ہے، اللہ ہمارے کام بناتے ہیں. تو یہ جو نا وظیفہ ہے بہت ہی یہ مجرب ہے، بہت ہی جو نا یہ آزمودہ وظیفہ ہے. اور ہر اکثر جو علماء ہیں، عامل ہیں، پیر ہیں، یہ وظیفہ بتاتے رہتے ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں تو لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو ہم بھی اس کو پڑھیں، گھر والوں کو بھی بتا دیں کہ اس کو پڑھتے رہیں. کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی دن مقرر نہیں ہے، کوئی عدد مقرر نہیں ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے ہیں. اللہ پاک جو رزق کے بارے میں پریشان ہے، رزق کا مسئلہ حل ہوگا. اولاد کے بارے میں پریشان ہے، اولاد ہو جائے گی، اولاد جو نا فرما بردار ہو جائیں گی. کاروبار کے بارے میں ہے، کسی دشمن سے اگر کوئی تنگ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، محبت کا، اللہ پاک تمام مسائل کو حل کر دیں گے. یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اس کو زندگی کا معمول بنا دیں. چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے یہ پڑھتے رہیں. اور وہ وظیفہ یہ ہے، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. یہ ہے، چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں. یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، یاد نہیں ہے دیکھ کے پڑھ لیں، دیکھیں پڑھتے رہیں. یہ بہت ہی مجرب ہے. یہ جو عامل ہیں ان سب کے کتابوں میں جو ہے یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے اور اس پر عمل کیا جا رہا ہے تو تمام مسائل حل ہو رہے ہیں. تو ہم بھی اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور صدقے جاریہ سمجھ کے جو نا تمام بہن بھائیوں تک یہ وظیفہ پہنچا دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.